السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ نمبر 16، قصہ نمبر 61۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجنا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ السہمی کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں سے تھے، اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگا جس سے جانبر نہ ہو سکے، تو عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ان سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی بات کی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا۔ اتنا غصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ آیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن کا توقف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، شاید تم کو مجھ پر اس دن غصہ آیا ہوگا جب تو نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مجھے پیش کیا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات ماننی تھی کہ میں جانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ قصہ نمبر 62۔ مرتد آدمی۔ شدید خون ریز مارکہ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فارس کے ایک شہر تستر میں داخل ہوئے۔ جب فاتحین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ واپس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتاؤ کوئی واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو کر بولے، تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہیں بند کر دیا؟ اس کو وہاں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے، اگر توبہ طائب ہو جاتا تو چھوڑ دیتے، ورنہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں ملتجی ہوئے، اے اللہ، میں اس موقع پر حاضر نہ تھا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا تھا، اور جب مجھے خبر ملی تو اس پر خوش بھی نہیں ہوا۔ قصہ نمبر 63۔ تشدد و ترحم۔ مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان سے کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خوف میں ڈال دیا ہے، خدا کی قسم ہم انہیں نگاہیں بھر کر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک ہوتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے لیے نرم ہوا، حتیٰ کہ مجھے اس پر خدا کا خوف آیا اور میں نے ان پر سختی کی، حتیٰ کہ مجھے اس پر بھی خدا کا خوف آیا۔ خدا کی قسم مجھے ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے، اب اس سے کوئی راہ فرار ہے؟ پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے، حتیٰ کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے گونجدار آواز آنے لگی۔ پھر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں کو ستیہ ناس ہو۔ قصہ نمبر 64۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ۔ عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس بن حسین کے ہاں قیام کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اگر حاکم وقت سے ملاقات کی کوئی صورت ہو تو آپ میرے لیے ان سے ملنے کی اجازت طلب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، تو ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے اور ہمیں چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ حر بن قیس نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ شخص جاہل ہے اور جاہل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگزر کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال نہ کیجیے۔ قرآن میں آیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض برتیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ حر بن قیس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب اس نے یہ آیات تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے آگے رک جانے والے تھے۔ قصہ نمبر 65۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات میں۔ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پادری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی کتابوں میں کچھ ہمارا ذکر بھی پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پاتے ہیں لیکن تمہارے نام نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا تو تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ لوہے کا سینگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ سخت مزاج حاکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ قصہ نمبر 66 سے لے کر قصہ نمبر 70 تک انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔